بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع ہے خلاصہ، زیر نظر خاکہ مولوی نذیر احمد دہلوی کا خلاصہ۔ خاکہ مولوی نذیر احمد دہلوی شاہد احمد دہلوی کا لکھا ہوا ہے۔ میں نے آخری بار مولوی نذیر احمد کو 5 برس کی عمر میں دیکھا تھا، جب ہم 3 بھائی ابا کے ساتھ حیدرآباد دکن سے دلی آئے تو کھاری مولوی کے مکان میں گئے۔ صحن سے گزر کر دالان میں داخل ہوئے تو وہاں پلنگ پر ایک بڑے میاں بیٹھے تھے۔ مجھے ان کی سفید داڑھی اور ٹوپی ابھی تک یاد ہے۔ ابا ان سے گلے مل کر آنسو بہانے لگے۔ ہم پاس حیران کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جب دل کا غم کچھ کم ہوا تو ہمیں کہا کہ دادا ابا کو سلام کرو۔ ہمارے سلام کرنے پر انہوں نے ہمیں پیار کیا اور ایک ایک اشرفی دی، جسے لے کر ہم باہر کھیل میں لگ گئے۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ دیکھنا ہماری قسمت میں نہ تھا۔ مولوی نذیر احمد کو چالاکی بالکل نہ آتی تھی اور سچ بات کہنے میں کسی کا ڈر نہ ہوتا۔ اسی لیے حیدرآباد دکن میں بڑا عہدہ اور غیور جنگ کا خطاب چھوڑ کر دلی آ گئے تھے۔ ریاست جاورہ کے والی نواب افتخار علی خان کے بھائی نواب سرفراز علی خان مرحوم بہت بیمار تھے۔ دنیا بھر کے علاج کرانے سے بھی شفا نہ ملی۔ انہوں نے خواب میں مولوی نذیر احمد کو دیکھا، جنہوں نے اپنا لکھا ہوا ترجمہ چھپوانے کو کہا۔ انہوں نے فوراً ابا حضور سے اجازت مانگ کر ریاست جاورہ کے چھاپا خانے سے قرآن کا ترجمہ 2 خوبصورت جلدوں میں شائع کرایا۔ خدا کی قدرت کے نواب صاحب بالکل تندرست ہو گئے۔ آپ پنجابی کٹڑے کی مسجد میں جب طالب علم تھے، فرش پر رات بھر کوہنیاں ٹکا کر پڑھتے تھے اور یوں پڑھنے سے گٹے پڑ گئے تھے۔ وہ اپنے بچپن کی مشکلات فخر سے بتاتے ہیں۔ مسجد کے بدمزاج ملا کا بے رحم رویہ، سخت سردی میں ٹاٹ کی صف لپیٹ کر سونا، محلے کے گھروں سے روٹی مانگ کر لانا، مولوی عبد القادر کے گھر کا سودا سلف لانا اور ان کی ضدی لڑکی کو بہلانا، یہی لڑکی بعد میں مولانا کی بیوی بنی۔ آپ اتنے غیرت مند تھے کہ شادی کے بعد اپنے امیر سسرال میں رہنا گوارا نہ کیا۔ کم آمدنی کے باوجود علیحدہ رہنے لگے۔ دلی کالج سے فارغ ہونے کے بعد انہیں بہت مشکل سے سرکاری ملازمت ملی۔ بقول مولوی عنایت اللہ مرحوم، آپ ایک بار سر سید کے ساتھ ریل کے ڈبے میں سفر کر رہے تھے۔ سر سید نے مولوی صاحب کی بہت تعریف کی تو آپ تعظیماً کھڑے ہو کر آداب بجا لائے۔ سر سید عمر میں آپ سے 20-22 سال بڑے تھے۔ آپ سر سید کی بے حد عزت کرتے تھے۔ ایک ہندو محاسب نے علی گڑھ کالج میں لاکھوں روپے کا فراڈ کیا۔ کالج چلانا مشکل ہو گیا۔ آپ علی گڑھ پہنچے اور سر سید کی ہمت بڑھائی، انہیں ہر طرح کی امداد کی پیشکش کی۔ سر سید آپ کے خلوص سے بہت متاثر ہوئے۔ علی گڑھ کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم میں سر سید اکثر آپ کو ساتھ رکھتے اور وہ اپنی دل نشین تقریر سے سامعین پر سحر پھونک دیتے۔
یہاں تک کہ عورتیں اپنا زیور تک چندے میں دے جاتی۔ مولوی صاحب عربی میں خاصی مہارت رکھتے تھے۔ لوگ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ لکھنے کو کہتے، لیکن آپ ٹالتے رہے۔ ملازمت سے فراغت کے بعد آپ نے حدیث کی ایک کتاب تیسر البصول کا ترجمہ شروع کیا۔ اس کتاب کے ایک باب کتابت تفسیر کا ترجمہ کرتے ہوئے آیات قرآنی کا بھی ترجمہ کرنا پڑا۔ آپ کا یہ شوق اتنا بڑا کہ آپ نے قرآن مجید کا باب محاورہ ترجمہ کر دیا۔ اس کام کو آپ نے بہت محنت، تحقیق اور احتیاط سے مکمل کیا، بہت سے علماء کو دکھایا، اور ہر طرح کے اطمینان کے بعد یہ 2.5 برس میں شائع ہوا۔ آپ کو اپنی تمام تصانیف میں سب سے زیادہ ترجمۃ القرآن پسند تھا، اور اسے اپنے لیے توشہ آخرت سمجھتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، یہ خاکہ مولوی نذیر احمد دہلوی کا خلاصہ تھا۔ توجہ اور دھیان سے پڑھتے رہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔